اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن مجید کی ایک اور سورت جس کا نام سورت انشقاق ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ سورہ انشقاق، اس سبق میں ہم سب سے پہلے سبق کا تعارف، اس کے ساتھ اس کی وجہ تسمیہ اور سورہ انشقاق کی فضیلت، مرکزی مضمون، بنیادی مضامین، اہم علمی نکات، لفظی ترجمہ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ انشقاق، سب سے پہلے اس کا تعارف۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 84 ہے اور اس سورت میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب کہ اس کے نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، یعنی اس سورت کو انشقاق کیوں کہا جاتا ہے۔ انشقاق کے معنی ہیں پھٹ جانا یا شق ہو جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انشقاق رکھا گیا ہے۔ سورہ انشقاق کی فضیلت پڑھتے ہیں۔ سورہ انشقاق ان صورتوں میں سے ہے جن میں قیامت کے مناظر اور آخرت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا انسان اپنے اعمال کی فکر کرنے والا بن جاتا ہے اور اسے یہ یاد رہتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ حدیث مبارکہ سے فضیلت ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھے۔ سورہ انشقاق، اس کا مرکزی مضمون پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے، یعنی اس سورت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بڑے واقعات بیان فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے اندر کی چیزیں ظاہر کر دے گی اور ہر انسان کے سامنے اس کے کیے ہوئے اعمال رکھ دیے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کو آسان حساب ان سے لیا جائے گا اور وہ خوش ہوں گے، جبکہ جو برے لوگ ہوں گے ان سے سخت حساب لیا جائے گا اور وہ پریشان ہوں گے۔ اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت اور آخرت کی تمام سختیوں سے آگاہ کر کے دنیا میں برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اہم مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ انشقاق کے اہم مضامین میں سب سے پہلے قیامت کا منظر، دوسرا ہے اللہ کے حضور پیشی، انسانوں کے 2 گروہوں میں تقسیم، یعنی کہ انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، نیک لوگوں کے نامہ اعمال
اور بد لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا. ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. بروں کو سزا اور نیکوں کو انعام. آخرت پر ایمان کا انسان پر اثر. سورہ انشقاق قیامت کا منظر. اس سورت کے شروع میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ سورت انشقاق کی پہلی آیت میں ہی اذا السماء انشقت، ترجمہ یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا. وہی آسمان جو ہمیں مضبوط اور حسین نظر آتا ہے قیامت کے دن پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس منظر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا. زمین ہموار کر دی جائے گی، یعنی کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، زمین خالی کر دی جائے گی. سورہ انشقاق کا دوسرا اہم مضمون اللہ کے حضور پیشی، یعنی کہ سب انسانوں کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، ہر انسان کے نامہ اعمال کے مطابق اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. سورہ انشقاق کا تیسرا اہم مضمون انسانوں کی 2 گروہوں میں تقسیم، یعنی کہ انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس صورت میں بتایا گیا ہے تمام انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. نیک لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی کہ 2 گروہوں سے مراد جو نیک لوگ ہوں گے ان کو الگ گروپ میں کر دیا جائے گا اور جو بد ہوں گے ان کو الگ. نیک لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی سیدھے ہاتھ میں. نافرمانوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہوں گے، منہ پھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں رکھیں گے. یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے اپنے اعمال جو وہ دنیا میں برے کام کرتے آئے ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ ان کو شرمندگی ہوگی، وہ منہ پھیر لیں گے. سورہ انشقاق کا چوتھا اہم مضمون جزا و سزا. اب جو نیک لوگ ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا، یعنی انہیں جنت میں بھیجا جائے گا. ان کے لیے بے شمار وہاں پر نعمتیں ہوں گی اور وہ خوش ہوں گے. اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کو سزا دی جائے گی اور انہیں دردناک سزا سے دوچار کیا جائے گا اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا. قیامت پر ایمان لانے کا انسانوں پر اثر. قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے. قیامت پر ایمان لانے سے انسان نیکی کے کام کرتا ہے. قیامت پر ایمان لانے سے انسان برائیوں سے بچتا ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز اور قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کریں گے. اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی خوشی جائیں، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ تھمائیں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کریں اور ہمارے لیے بہترین انعام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.